أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अस्हाबे कहफ को लंबी नींद के बाद बेदार फरमाया और इसके जरिए कौम के दरमियान में जिस मसले में इख्तिलाफ पैदा हुआ था कि क़यामत आएगी या नहीं आएगी, मुसलमान कहते थे क़यामत आने वाली है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी जिस्म के साथ दोबारा जिंदा करने वाला है और गैर कह रहे थे क़यामत की कोई हकीकत नहीं, बस रूहें उठाई जाएगी, जिस्म दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 309 साल सुलाने के बाद अस्हाबे कहफ को दोबारा उठाया और इस मसले को हल फरमा दिया। ये बात अल्लाह ने समझा दी, प्रैक्टिकली समझा दी कि जो अल्लाह इतनी लंबी मुद्दत सुलाने के बाद रूहों को जिस्मों में वापिस कर सकता है और जिस्मों को सही सालिम रख सकता है, वही अल्लाह क़यामत के दिन सारे जिस्मों को सही सालिम उठाएगा और फिर वहां हिसाब किताब होगा। ये मसला हल हो गया। अब अस्हाबे कहफ ने ये जो नेक सालेह बादशाह था बेदासूस, उसके साथ दुआ सलाम की और उससे फी अमानिल्लाह कहा और रुखसत चाही, अब इजाजत दें तो अब हम वापिस हो जाते हैं अपनी अपनी
غاروں اور گفاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اصحاب کہف دوبارہ کہف میں چلے گئے، دوبارہ اس بڑی گفا میں چلے گئے۔ اب بعد والوں کا یہ اختلاف کرنا کہ اصحاب کہف زندہ ہیں یا ان کا کیا ہوا، پھر وہ کہاں گئے، یہ ساری باتیں قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے جھگڑے بیکار ہیں۔ ہاں کچھ تاریخی واقعات سے اور تفسیر ابن عباس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ سے ملاقات کے بعد جیسے ہی وہ اپنی کہف میں دوبارہ واپس گئے، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا، اور وہ اسی وقت سب کے سب یعنی 7 کے 7 یہ اصحاب، یہ نوجوان انتقال کر گئے۔ اب اس میں جھگڑنے کی کوئی بات رہی ہی نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک نشانی بنایا تھا، یہ نشانی مکمل ہو گئی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب اصحاب کہف ان لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، چھپ گئے، تو بادشاہ نے ارادہ کیا کہ ان کے لیے سونے کے تابوت بنائے جائیں اور سونے کے تابوت میں ان کو محفوظ رکھا جائے، ان کے کپڑوں کو بھی اور وہ ان کے جسموں کو بھی۔ اس نے یہ ارادہ کیا سونے کے تابوت بنوانے کا، اور وہ سو گیا۔ تو رات کو اصحاب کہف اس کی خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر بادشاہ سے یوں کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک نشانی کے طور پر ظاہر فرما دیا، یہ نشانی مکمل ہو گئی، اور سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے، اور ہم دوبارہ مٹی ہی میں جانے والے ہیں، اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لہذا یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طریقے سے سونے کے تابوت ہمارے لیے بنوائے جائیں۔ چنانچہ جب بادشاہ خواب سے بیدار ہوا تو اس نے اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا، لیکن لوگوں کے ذریعے اللہ کے ان اولیاء اور نیک بندوں کے ذریعے اپنا ایک مسئلہ حل ہوا تھا۔ اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ یہ اللہ کے بہت بڑے درجے کے ولی تھے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ حل کروا دیا۔ اب آگے اسی کا ذکر ہے کہ جب وہ واپس چلے گئے یتنازعون بینہم، تو جن لوگوں کا مسئلہ اللہ کے ان نیک بندوں کے ذریعے، اللہ کے ان ولی بندوں کے ذریعے حل ہوا تھا، یہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے۔ جو مسلمان تھے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کے پاس میں ایک مسجد تعمیر کریں گے، اور جو غیر تھے، جو بعض بعد الموت کا انکار کرتے تھے، ان کا مسئلہ بھی تو حل ہو گیا، انہیں بھی یقین ہو گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم یہاں پر ایک بستی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر کچھ عمارتیں بنوانا چاہتے ہیں جہاں پر لوگ قیام کریں، جہاں پر لوگ ٹھہریں، جہاں پر لوگ آرام کریں، آنے جانے والوں کے لیے ایک گزرگاہ بن جائیں، ایک مسافر خانہ بن جائیں۔ یہ تنازعون بینہم، یہ لوگ آپس میں اس طریقے سے اصحاب کہف کے معاملے میں اختلاف کرنے لگے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ یوں اختلاف کرنے لگے کہ اب اصحاب کہف کہاں گئے ہوں گے، آیا وہ پھر سے سو گئے یا پھر اس دنیا سے رخصت کر گئے، وہ ایسا اختلاف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربهم اعلم بهم، کہ ایسے اختلاف کرنے کی اور اب جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے دونوں باتیں،
کہ اب وہ کہاں گئے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، اور اب اصحاب کہف جس جگہ کے اوپر مقیم تھے وہاں پر کیا کرنا چاہیے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کے فیصلے پر، ان لوگوں کی رائے پر فیصلہ کیا گیا جو یوں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک اولیاء قسم کے بندے تھے، یہاں پر ایک مسجد تعمیر کرنی چاہیے۔ ربهم اعلم بهم، اللہ رب العالمین نے انہی کے مطابق فیصلہ کروایا، اور بعد میں اس جگہ کے اوپر جس غار میں، جس گفا میں اصحاب کہف سوئے تھے، لوگوں نے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کروا دی۔ اور ہم نے جو تاریخی واقعات پچھلی تفسیر میں سنے ہیں پچھلے دنوں میں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن جن لوگوں نے اس جگہ کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی وہاں مسجد کے نشانات ملے ہیں، ایک تعمیر کے نشانات ملے ہیں۔ تو ربهم اعلم بهم، اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے یعنی مسلمانوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا گیا، اور اصحاب کہف کی جگہ کے اوپر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جن جگہوں کے اوپر اللہ کے نیک اور اولیاء بندے آرام فرما ہیں، جہاں پر ان کے روزے ہوتے ہیں، جہاں پر ان کی قبریں ہوتی ہیں، ان کے پاس میں مسجد بنانا جائز ہے، یہ کوئی برا نہیں ہے، کیونکہ ان کے تبرکات اور ان کے فیوضات اسلام میں برحق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ربهم اعلم بهم سے ان لوگوں کی بات کی تائید فرمائی جو لوگ وہاں پر مسجد بنانے کے قائل تھے کہ ہاں مسجد ہی بنانی چاہیے۔ چنانچہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہاں پر اللہ رب العالمین کی بندگی، جہاں اللہ کے نیک بندے آرام فرما ہوتے ہیں، وہاں پر کی جائے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، چنانچہ انہوں نے پھر وہاں پر مسجد تعمیر فرمائی۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، پھر بعد میں ایک اور اختلاف ان کے درمیان میں ہو گیا، یا تو اس زمانے کے بستی والوں کے درمیان میں کہ نوجوان ہمارے سامنے آئے، ان کے ذریعے ہمارا مسئلہ حل ہوا، ہم میں سے کسی نے دیکھا ہی نہیں وہ کتنے تھے، وہ 3 تھے، چوتھا ان میں سے کتا تھا، وہ 5 تھے، چھٹا کتا، 7 تھے، 6 تھے، 7واں کتا، یا 7 تھے، 8واں کتا، ان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ یا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نجد سے کچھ عیسائی آئے تھے۔ یہ اصحاب کہف کا قصہ جب سنایا گیا تو اب انہوں نے اور زیادہ الجھن پیدا کرنے کے لیے، اور زیادہ معاملے کو مشکل بنانے کے لیے آپس میں باتیں کرنے لگے، چونکہ مکہ کے مشرکین کو یہ سوال انہوں نے ہی سکھایا تھا کہ اللہ کے رسول سے جا کر پوچھو نا کہ اصحاب کہف کا قصہ بیان کریں۔ تو سارا قصہ جب بیان کر دیا تو اب ان کے سامنے جب حقیقت آ گئی تو وہ لوگ تو مجبور ہو گئے کہ یہ تو سارا قصہ جوں کا توں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے بیان کر دیا، تو اب اسے اور زیادہ الجھانے کے لیے یہ سوالات کرنے لگے۔ آقا علیہ السلام کے پاس آ کر یہ عیسائی ایک کہنے لگا کہ نہیں وہ 3 تھے اور چوتھا کتا، نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا کتا، نہیں وہ 6 تھے، 7واں کتا، اس طریقے سے باتیں کرنے لگے۔ سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، ویقولون خمسة سادسهم كلبهم، کہنے لگے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، رجما بالغیب، ساری
ہواؤں میں چلائے ہوئے تیر ہیں، رجم بالغیب، بدون نشانے کے پھینکے گئے پتھر ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے وہ کتنے تھے وہ؟ یقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم رب اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف یہ 7 نوجوان تھے اور 8واں ان کے ساتھ کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس انداز سے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ان کی تعداد کو، یہ بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں یہ اختلاف کرنے والے، تھوڑا سا جس کی انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف یہ کل 7 نوجوان تھے اور 8واں ان میں سے کتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ قرآن الکریم کا انداز بھی کچھ اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اصحاب کہف یہ 7 نوجوان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سارے جھگڑے بیکار ہیں، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، ایسے جگہوں میں ان سے صرف سرسری بات کی جائے، زیادہ ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اللہ نے جب یہ بیان کر دیا تو اب اللہ کے بیان کے بعد کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی، یہاں 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ جس مسئلے کے بارے میں زیادہ اختلاف ہو اس مسئلے کے بارے میں بس فیصلے کی بات کہہ دینی چاہیے، زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایران دوران کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اس سے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ کوفہ والے عمرے کے لیے گئے، کوفہ والے مشہور ہیں نا، کوفہ والے جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، پھر ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور پھر ان کے لشکر کے ساتھ مل گئے تھے، خبیثوں کے لشکر کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو یہ کوفہ والے عمرے کے لیے گئے اور وہاں جا کر ایک صحابی رسول سے مسئلہ پوچھا کہ اگر بھولے سے مچھر مر جائیں احرام کی حالت میں تو دم دینا پڑے گا، صدقہ دینا پڑے گا یا کفارہ دینا پڑے گا؟ تو صحابی رسول نے جواب دیا، بے وقوف ہو، اللہ کے رسول کے لاڈلے نواسے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، اس وقت میں مسئلہ یاد نہیں آیا اور یہاں مچھر کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہو؟ تو کچھ لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے اس ایران دوران کے سوالات کرنے کی، تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اتنی ہی بات پوچھنی چاہیے جس بات کی سچ میں حقیقت میں تحقیق مطلوب ہو۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، بس ان سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سرسری جواب دے دو اور بس۔ تو کچھ لوگوں کے سوالوں کا جواب ہی ایسا سرسری ہوتا ہے، ان سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ بحث کریں گے وہ اور زیادہ بحث کریں گے، اس سے جھگڑے پیدا ہوں گے، اس سے الجھنیں پیدا ہوگی۔ یہ بنی اسرائیل کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مسئلے کے بارے میں ان سے فرمایا کہ بھائی اس طریقے سے آپ کو اس قسم کا ایک جانور ذبح کرنا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر پوچھنے لگے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسا ہو، موٹا تازہ ہو، کس طریقے کا ہو، بیان کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو برابر کا بتلا دیا کہ ٹھیک ہے اب ایسا ہی لا کر بٹھاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ایسے سوالوں کے پیچھے زیادہ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس مسئلے میں اختلاف زیادہ ہو اس میں بس فیصلے کی بات سنا دینی چاہیے، جو اصل فتویٰ ہو وہ سنا دینا چاہیے، کسی سے زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بھی اس بات کی تعلیم فرماتے تھے کہ دیکھو زیادہ سوالات کے پیچھے مت پڑو، یہ بات کی کھاد نکالنے کے پیچھے مت پڑو۔ اللہ نے جو فرما لیا آمنا وصدقنا، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کو مان لیا اور اسی کے مطابق ہم عمل کر گزریں گے، اتنا ہی کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ ایک دوسری بات، دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس کا فیصلہ قرآن نے کر دیا، اب اس کے بارے میں قرآن کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا فیصلہ اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب اس فیصلے کے آگے کسی اور سے فیصلہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک آدمی آیا، اس سے پہلے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ فیصلہ کروا چکا تھا اور اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ شاید میری بات سنی نہیں گئی، تو چلو حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عمر تو بڑے سخت ہیں، تو حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر نے باتوں باتوں میں جان لیا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سے، آپ کے فرمان سے فیصلہ کروا چکا ہے، تو آپ نے اسے فرمایا کہ ٹھہر جا، میں بھی آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور کہا یہی تلوار تیرا فیصلہ ہے۔ جب ایک چیز کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے فیصلہ ہو چکا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ یہی فیصلہ آخری فیصلہ، تو پھر مجھے پوچھنے آتا ہے؟ اس لیے تیرا فیصلہ یہ تلوار ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتی۔ تو وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، جس کے بارے میں وہاں فیصلہ ہو چکا، اب اس کے بارے میں پھر دنیا داروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مطلب اس آیت کریمہ کا یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ معلومات عطا کی ہو، تو اسے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے علم کے ذریعے ان سے سوال کرتا پھرے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کرنا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی یہاں پر تعلیم عطا فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ میں آگے فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس کی تفسیر ہم شروعات کے قصے میں سن چکے ہیں کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں آئندہ کے بارے میں، تو ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے، کیونکہ آئندہ کے بارے میں کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، یا اس کام کو کرنے تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ لہذا جب آئندہ کے بارے میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں الا ان یشاء اللہ، تو انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے کام آسان ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے ذریعے قسم کھانے سے آدمی کے اوپر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں آتا، آدمی قسم میں حانش نہیں ہوتا، آدمی قسم توڑنے والا نہیں لکھا جاتا۔ لہذا آئندہ کے بارے میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو پھر جب یاد آئے
اس وقت ہمیں انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے، تو اس کی وجہ سے جو بھول گئے ہیں اس کی تلافی ہو جائے گی۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے کسی حکم کو بھول جائیں تو اس وقت ہمیں اللہ کے عذاب کو یاد کرنا چاہیے تاکہ اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق مل جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب تو اللہ کے کسی حکم کو بھول جائے تو تیرے رب کے عذاب کو یاد کر لیا کر، تاکہ عذاب کو یاد کرنے کے ذریعے اس حکم کو پورا کرنے کی تیرے اندر فکر پیدا ہو جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول جانے کی بیماری والا ہو، اسے اپنے کام یاد نہ رہتے ہو، وہ کسی کام کو بھول جایا کرتا ہو، بھولنے کی عادت ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ کو یاد کیا کریں۔ اس کی وجہ سے اس کو اللہ رب العالمین وہ کام یاد دلا دے گا۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نسیان سے یعنی بھول جانے کی بیماری سے اس کی حفاظت کرے گا۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں کسی کام کے اوپر غصہ آ جائے تو اس وقت میں اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ اللہ کو یاد کرنا تمہارے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر غصہ آ جائے تو اللہ کو یاد کر لیا کرو، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے تمہارے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول سے نماز پڑھنا رہ جائے کسی کا، حدیث شریف میں بھی ہے کہ کوئی آدمی نماز سے سو گیا تو جب اسے یاد آئے اس وقت میں فوراً نماز پڑھ لے، پھر قضا ہو گئی ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب نماز سے بھول جائیں تو جب یاد آ جائے تو نماز پڑھ لیں، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کی تلافی کر دے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آدمی کسی حکم کو بھول جائے تو اللہ کو یاد کر لیں، یعنی توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ توبہ کے ذریعے اللہ رب العالمین جو بھول چوک ہوئی ہے اس کو معاف کر دے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس سے بھی بہتر راستے مجھے دکھائیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ اصحاب کہف کی حفاظت کے قصے سے تعجب ہوتا ہے؟ ممکن ہے اللہ رب العالمین اس سے عجیب طریقے سے میری حفاظت فرمائے، میرے دین کی حفاظت فرمائے، اس سے عجیب طریقے سے اللہ رب العالمین میرے اصحاب کی حفاظت فرمائے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین اصحاب کہف سے بھی عجیب طریقے سے میری حفاظت کرنے کے اوپر اور مجھے کامیاب کرنے کے اوپر قادر ہے۔ جس طریقے سے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی، ان کو کامیاب کیا، اس سے بھی عجیب طریقے سے جس طریقے سے غار ثور کے موقع پر حفاظت فرمائی۔ یہ پورا ہجرت کا قصہ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس طریقے سے حفاظت فرمائی، اور آقا علیہ السلام کے وسیلے آپ کے واسطے سے ہمیں بھی اس بات کی بشارت ہے، بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو اس بات کی بشارت ہے، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، نبی علیہ السلام کے واسطے سے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہاں اس بات کی بشارت سنائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں، یہ اصحاب کہف کی جس طریقے سے حفاظت فرمائی، میرے حبیب کا مقام اتنا اونچا ہے کہ مسلمانوں اس سے کئی گنا عجیب طریقے سے اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔
اصحاب کہف کو کامیاب کیا، اس سے کئی عجیب طریقے سے اللہ رب العالمین تمہیں کامیاب کرے گا۔ یہ بشارت ہے مسلمانوں کو ہر زمانے کے لیے، اور آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا۔ یہ ہجرت کا موقع دیکھیے، مکہ کے سردار ایک جگہ کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں بھائی اسلام کو کیسے روکا جائے۔ مشورے میں یہ طے ہوتا ہے کہ اسلام کی جڑ کو ختم کر دیا جائے، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں یہ ناپاک اور خبیث لوگ۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کام کے لیے کسی ایک کو بھیجیں گے تو ہاشمی خاندان قریش ان سے قصاص لے گا، ان سے بدلہ لے گا، وہ بھی اپنے کسی خاندان کے بارے میں اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے قریش کے سردار یہ طے کرتے ہیں کہ کسی ایک کے ذریعے یہ کام نہیں کرواتے، ہم مکہ المکرمہ میں جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے کے نوجوان کو اس کے لیے آمادہ کرتے ہیں، اور انہوں نے ایسا کیا، ہر قبیلے کے نوجوان کو اس کے لیے تیار کیا، ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھیار۔ یہ طے ہوا کہ صبح میں سحر کے وقت میں تہجد کے وقت میں جس وقت میں عام بدن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ سے اللہ کی عبادت کے لیے باہر تشریف لاتے ہیں، اس وقت ہمیں یہ کام انجام دیں گے۔ اس ارادے کے ساتھ کھلے ہتھیاروں کے ساتھ ہر قبیلے کا نوجوان پیارے آقا علیہ السلام کے حجرہ شریفہ سے باہر انتظار میں کھڑا ہے، اور اسی رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے حبیب آپ کو اسی رات میں شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ اب یہاں حفاظت کے دو عجیب واقعے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام اس رات میں حضرت علی کو بلاتے ہیں اور حضرت علی سے فرماتے ہیں علی ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ آج کی رات ہمیں اس شہر کو چھوڑ کر ہجرت کرنی ہے مدینہ المنورہ کی طرف، تو ہم تو جائیں گے، تو آپ کو ہمارے بستر کے اوپر سونا ہے۔ صبح میں اٹھ کر جو امانتیں مکہ والوں کی ہمارے پاس ہیں یہ امانتیں مکہ والوں کو واپس لوٹانی ہے، اور واپس لوٹا کر آپ کو پھر مدینہ المنورہ کی ہجرت کرنی ہے۔ اب دونوں واقعے ساتھ میں چلیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی روزانہ کے اپنے معمول کے مطابق سحر کے وقت میں تہجد کے وقت میں اپنے حجرہ شریفہ سے باہر تشریف لاتے ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اب حفاظت کا انتظام دیکھیں، یہی بات ہے اسا ان یهدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا۔ او مکہ کے مشرکین تمہیں اصحاب کہف کے قصے کو سن کر تعجب ہوتا ہے اور تم مجھے پریشان کرنے کے لیے ان کے بارے میں سوال کرتے ہو، اللہ اس سے بہتر طریقے سے میری حفاظت کرنے پر قادر ہے، اللہ اس سے بہتر طریقے سے مجھے کامیاب کرنے پر قادر ہے۔ آپ سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں، ریت کی ایک مٹھی اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اسے ہوا میں پھیلاتے ہیں، اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کھلے ہتھیار لے کر انتظار میں کھڑے تھے وہ کھلی آنکھوں دیکھتی آنکھوں اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ نظر ہی نہیں پڑتا، اور کھلے ہتھیاروں کے بیچ میں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جاتے ہیں، آپ نے 2 سواریاں پہلے سے تیار کر رکھی ہیں، راستے کے لیے اپنے غلام کو تیار کر رکھا ہے کہ وہ راستہ جس سے عام وطن لوگ جاتے نہیں، جس سے لوگ واقف نہیں ہیں، پہاڑی راستے سے ہمیں مدینہ المنورہ جانا ہے، تو اس سے آپ واقف ہیں، آپ کو ساتھ میں چلنا ہے، اور وہاں سے آپ تشریف لے جاتے ہیں۔
غار ثور میں پہنچتے ہیں، سورج کے نکلنے کا وقت قریب ہو جاتا ہے، آپ اس غار میں آرام فرماتے ہیں، 3 دن وہاں پر قیام رہتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ حفاظت کا پہلا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کا واقعہ، جو آپ کے بستر کے اوپر سوئے ہوئے تھے۔ اب یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ یہ لوگ اچانک گھر میں داخل ہو جاتے اور یوں سمجھ کر کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر ہے، اسی پر آپ آرام فرمائیں، اچانک حملہ بھی کر سکتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں جیسا اس رات میں سویا ہوں زندگی میں کبھی نہیں سویا، ایسی میٹھی نیند مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بستر کے اوپر نصیب ہوئی۔ حالانکہ گھبراہٹ کا موقع تھا کہ بھئی اس بستر پر سونے والے کے بارے میں دشمنوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ آج کی رات ان کا کام تمام کیا جائے، تو نیند آنی نہیں چاہیے تھی، لیکن سب سے اچھی نیند اسی رات میں آئی۔ یقین ایسا تھا نا اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان پر، آپ کے وعدوں پر، اللہ کی حفاظت پر، کہ مجھے تو امانتیں لوٹانی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مدینہ میں ملیں گے تو دشمن میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ یہ یقین تھا کہ جب آپ نے فرما دیا مدینہ المنورہ میں ملیں گے تو دشمن میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، یہ یقین تھا، اس لیے بے فکر ہو کر سو گئے۔ مکہ کے مشرکین نے دیکھا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ اتنی دیر آپ سو رہے ہو۔ وہ اندر داخل ہوئے، بستر اٹھایا، دیکھا وہاں تو اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے ہی نہیں، آپ کے بجائے حضرت علی آرام فرمائے۔ اب شور ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے چلے گئے، ہم تو پہرا دیے ہوئے کھڑے تھے، ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ شور ہوا، سرداروں نے اعلان کیا، انعام کا اعلان کیا، بھئی انعام دیا جائے گا، پکڑ کر لے آئے۔ آپ کی تلاش شروع ہوئی اور تلاش کرتے کرتے کچھ لوگ وہاں پہنچے غار ثور کے منہ پر، اور اس کا راستہ اندر سے یوں نہیں جاتا۔ جن لوگوں نے یہ غار ثور دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کا موقع دیا اور وہاں پر کچھ قیام بھی کیا کچھ دیر تک، اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہاں کچھ ملکوں کے نوجوان آئے ہوئے تھے، تو ان کو یہ ہجرت کا قصہ وہیں بیٹھ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا۔ غار ثور پر جب گئے تو کچھ نوجوان تھے، ہم نے وہاں فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد کچھ نوجوان تھے تو ہم بھی اندر گئے اور وہاں پر ان کو یہ قصہ سنایا، عمران بھائی وغیرہ ساتھ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، تو آپ وہاں جب جائیں گے اللہ سب کو نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ تو جب وہاں پر چڑھتے ہیں تو غار کا منہ اوپر سے اندر آتا ہے، نیچے سے اندر نہیں جاتا، یا یوں سیدھا اندر نہیں جاتا، اوپر سے اندر آتا ہے۔ یہ تو بعض کے لوگوں نے ایک راستہ اور وہاں پر سیڑھیاں بعد میں بنائی ہیں، باقی آج بھی وہ اوپر سے جانے والا راستہ موجود ہے، اوپر سے اندر آتے ہیں۔ تو غار کچھ اس طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ آدمی اگر اس کے منہ پر کھڑا رہے اور نیچے دیکھیں تو اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نظر آ جائیں۔ وہ اتنی چھوٹی ہے کہ آدمی وہاں اندر سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا، ایسی بنی ہوئی ہے غار ثور، اتنی چھوٹی ہے، اتنی تنگ ہے، تو یوں دیکھیں کہ نظر آ جائیں گے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ مشرکین اس غار کے منہ کے اوپر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر کے نیچے سے نظر پڑتی ہے، حضرت ابوبکر فکر میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ابوبکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو آ گئے، نیچے کو نظر بھی جھکائیں گے ہم نظر آ جائیں گے، اپنی تو فکر نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی حفاظت کی فکر مجھے سوار ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابوبکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارا محافظ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا نظام دیکھیے، مشہور قصہ ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے ضمن میں اسے سنیں. عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا. اللہ تعالیٰ کہیں بہتر طریقے سے تمہاری حفاظت کرنے پر قادر ہے. اللہ مجھے کامیاب کرے گا اصحاب کہف کے بہتر طریقے سے، کہ اللہ رب العالمین بکری کا جالا وہاں پر تنوا دیتے ہیں اور کبوتر کو بیچ دیتے ہیں، گھونسلہ اس میں انڈے بھی رکھے جاتے ہیں. اگر خالی گھونسلہ بنا دیا جاتا تو یہ اندیشہ ہو سکتا تھا کسی نے اپنی حفاظت کے لیے لا کر رکھ دیا ہوگا. تو گھونسلہ اس میں انڈے بھی آ گئے تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو کہ یہ ابھی تازہ رکھا ہوا گھونسلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا نظام تو دیکھیے. وہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا نہ ہوتا، یہ کبوتر کا پرانا گھونسلہ نہ ہوتا، لہذا اندر کوئی گیا ہی نہیں. انہوں نے دیکھا ہی نہیں، وہاں سے واپس چلے آئے. پھر راستے بھر حفاظت کے قصے. وہ سراقہ نے دیکھا، اس نے اپنی سواری دوڑائی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس پہنچا، اس کی سواری زمین پہلے اسے تو ٹھوکر لگی، یہ دوبارہ اٹھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف نظر کی، دوبارہ اٹھا. پھر اس کے دل میں لالچ آئی، پھر اس نے پیچھا کیا تو اس کی سواری زمین میں دھس گئی. اب اسے ہوش آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف امید کی نظر کی. اللہ کے رسول علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، آپ نے اس وقت میں بھی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی سواری کو باہر نکال دیا. اب وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ سواری بھی لے لیجئے، یہ میرے پاس جو کچھ ہے لے لیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، دینا ہے تو کلمہ دے دے، یعنی ایمان پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے. کہتا ہے یا رسول اللہ ابھی تو نہیں. وہ اس وقت میں ایمان نہیں لائے، بعد میں ایمان لائے. حفاظت کے انتظامات راستے بھر ہوتے رہے. عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا. یہ اصحاب کہف کے قصے سے تم تعجب کرتے ہو، یا یہ یہاں پر مفسرین نے ایک اور عجیب بات لکھی ہے کہ اور مکہ کے مشرکین تم یہ ایک قصہ مجھ سے پوچھتے ہو اور اس پر تعجب کرتے ہو کہ کتنا عجیب قصہ. مجھے اللہ نے جو قرآن دیا ہے، اس قرآن میں ذرا تم نے غور و فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قصہ نہیں، علم الاولین والآخرین مجھے عطا کیا ہے. پچھلے سارے نبیوں کو دیے گئے علوم اللہ تعالیٰ نے مجھ اکیلے کو عطا کیے ہیں. یہ مقام ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا. عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر طریقے سے مجھے کامیاب کر سکتا ہے. یہ مجھے عطا کیا ہوا قرآن دیکھو تم کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے علم الاولین والآخرین، پچھلوں کا سارا علم اور قیامت تک کا سارا علم اللہ رب العالمین نے مجھے اس کلام میں دیا ہے. ایسے کئی قصے ہیں اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب طریقوں سے اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت فرمائی ہے، اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کئی ہر موقع کے اوپر آپ کو کامیاب فرمایا ہے، صحابہ کو کامیاب فرمایا ہے. یہ بشارت ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کامیابی اسی طریقے سے تمہارے قدم چومے گی. شرط یہ ہے کہ تم صحیح دین کے اوپر قائم رہو. شرط یہ ہے اللہ کے احکام اور اتباع رسول، یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اختلاف کرتے تھے کہ وہ کتنا سوئے ہوں گے غار میں. اللہ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. 300 سال اور اوپر 9 سال. اللہ تعالیٰ نے دونوں مدتیں الگ الگ بیان فرمائی. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر شمسی یعنی سورج یعنی عیسوی کے حساب سے اگر گنا جائے تو 300 سال ہوتے ہیں، اور اگر قمری یعنی چاند کے حساب سے اگر سال کی گنتی گنی جائے تو 309 سال ہوتے ہیں. تو 309 سال کی مدت وہ قمری حساب سے
چاند کے حساب سے سال گنے جائیں تو سوئے رہے. یا ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب کہف کی مدت اور پیارے آقا علیہ السلام کی بعثت، ان دونوں کے درمیان میں 309 سال کی مدت ہے. تو اس وقت ہمیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیکھو اتنے سال گزر گئے، اس کے بعد بھی میرے حبیب نے یہ قصہ جھوکا تمہارے سامنے بیان کر دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس ہماری وحی آتی ہے اور وہ رسول برحق ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. پھر اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. یہ لوگ جو چاہیں اختلاف کریں، اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کتنی مدت سوئے ہیں. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی کے پاس آسمان و زمین کے بھید ہیں. أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ. جسے وہ خوب دیکھتا اور سنتا ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اللہ رب العالمین کے سوا کوئی مختار نہیں. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ. اللہ رب العالمین کے سوا بندوں کے لیے کوئی دوست نہیں، بندوں کے لیے کوئی مختار نہیں. اللہ رب العالمین یہ مختار کل ہیں. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اور اللہ رب العالمین اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ اصحاب کہف کا قصہ تھا اور اس کی یہ تعلیمات تھی. اس کے اندر جو مسائل آئے تھے، اس کے جو فوائد تھے، جسے ہم نے درمیان میں سنا. اب اللہ رب العالمین آئندہ آیات میں کچھ نصیحتیں فرماتے ہیں اور ان نصیحتوں کو سمجھانے کے لیے پھر ایک اور قصہ بیان کریں گے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. دو آدمیوں کا قصہ بیان کریں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر قیامت کے احوال کو بیان کریں گے. پھر حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے جسے ہم آئندہ تفسیر میں سنیں گے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم يا ربنا صل وسلم على خير خلقك إليك وأكرمهم لديك صلاة وسلاما بعدد ما تحب وترضى كما تحب وترضى. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. الہ العالمین، رمضان کے وقت میں افطار کے موقع پر اور اس میں بھی جمعہ کے دن میں غروب کے وقت میں تیرے حضور میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. رمضان میں بھی تو نے مقبولیت کی یہ لمحات بنائے ہیں اور جمعہ کے دن میں بھی دعا کی قبولیت کی تو نے یہ گھڑیاں بنائی ہیں. مولا کریم، یہ تیرا فضل، یہ تیرا کرم کہ ہم ان لمحات میں تیرے حضور میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے گھروں پر تیری بندیاں تیرے حضور میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہیں. اور تیرے حضور میں ہاتھ پھیلانے والے رب کریم کتنی امیدوں کے ساتھ تیرے پاس آتے ہیں، کتنی امیدوں کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں. رب کریم، بندوں کی ضرورتیں، بندوں کے سوالات، بندوں کی حاجتیں، بندوں کے مسائل، رب کریم ان کی دعائیں بندوں سے زیادہ تو بہتر جانتا ہے. کتنے بندے بندیاں ایسی ہیں کہ جو تجھ سے مانگنا چاہتے ہیں، بیچاروں کی زبان پر وہ الفاظ نہیں آتے، ان کے دلوں میں یہ سوالات رہ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں وہ دعائیں رہ جاتی ہیں. مولا کریم، اس مبارک لمحات میں، ان مبارک گھڑیوں میں تو ہر ایک کے دل کی جائز مرادوں کو پورا فرما، جائز منتوں کو پورا فرما، ہر ایک کے جائز سوالات کو پورا فرما، ہر ایک کی جائز دعاؤں کو قبول فرما. تیرے بندے اور بندیاں تجھ سے جو دعائیں مانگے، رب کریم تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے. اپنے بارے میں، اپنے
اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی زندگی کے مسائل کے بارے میں رب کریم جو تجھ سے مانگے ان میں خیر کے فیصلے مقدر فرمائیے، اور آخرت کے بارے میں جو کچھ مانگے رب کریم تمام سوالات کو آخرت کے بارے میں جو کریں اسے پورا فرمائیے۔ الہ العالمین، اپنی اولاد کے بارے میں کتنے بندے اور بندیاں ہوں گے جو تیرے حضور میں ہاتھ پھیلا کر کھڑے بیٹھے ہوں گے۔ رب کریم، اولاد کے جتنے بھی مسائل ماں باپ کے دلوں میں ہیں، ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، رب کریم تمام کی دعاؤں کو اپنی اولاد کے حق میں قبول فرمائیے۔ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائیے، متقی اور پرہیزگار بنائیے۔ بیچارے کتنے ماں باپ نے اپنے دلوں پر پتھر رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انہیں بیرون ملک میں مقیم کیا ہوا ہے۔ رب کریم ان کے لیے بہترین رزق کے دروازے کھول دیجئے، وسیع رزق کے دروازے کھول دیجئے، تیرے ماں سوا سے بے نیاز کر دینے والے رزق کے دروازے کھول دیجئے، انہیں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ رب کریم، کتنے گھرانے ایسے ہوں گے، کتنے ماں باپ ایسے ہوں گے جنہیں اولاد کی تلاش ہے۔ رب کریم، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ رب کریم، کتنوں کے گھروں میں صرف بیٹیاں ہیں، انہیں بیٹوں کی تلاش ہے۔ رب کریم، قرآن الکریم میں تیرے نبی نے بھی بہترین وارث مانگا تھا اور تو نے یحییٰ انہیں عطا کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر تو نے ذبیح اللہ عطا کیے تھے، حضرت اسحاق تو نے عطا کیے، اسماعیل تو نے عطا کیے۔ رب کریم، جنہیں بیٹوں کی طلب ہے انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ رب کریم، ہمیں تیرے احکام کے مطابق، تیرے لاڈلے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم، اس وقت ہمیں تیرے مومن بندے، تیرے نام لیوا بندے تیری حفاظت کی طرف آس پھیلائے بیٹھے ہیں، امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں، سارے عالم میں منتظر ہیں۔ رب کریم، اسلام کی، مسلمانوں کی پورے عالم میں خوب حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک میں بھی خوب حفاظت فرمائیے۔ ہمارے مساجد، ہمارے مکاتب، ہمارے مدارس، ہمارے مقبرے، ہماری درگاہیں، رب کریم اسلامی شعائر کی خوب حفاظت فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.